اب میں امام حسین کے تعلق سے 2 شعر پڑھ کے اور ایک دم شروع ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں تاکہ تھوڑی محفل گرم ہو جائے اور امام حسین پاک کا نام آئے، سمجھے؟ اور سب لوگ آج یہ تمنا کر کے بیٹھنا کہ ہمیں اور آپ کو حسنین کریمین کا صدقہ ملے، بولو انشاءاللہ۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بہت زیادہ بڑھائیو مت، صحیح چل رہا تمہارا، میں سب کہنا یا حسین۔ یہ مت سمجھو کہ میری قبول ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی۔ ہمارے حافظ پتن صاحب، یہی نام ہے نا؟ نام تو کچھ اور ہوگا، یہی ہے بچپن سے ہی؟ اچھا چلو، ویسے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، بولو یا حسین، آقا حسین، سب لوگ بولو یا حسین۔ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ آپ سے کہا جاتا تبھی بولتے ہیں یا حسین، ہے نہیں؟ دیکھتا ہوں بغیر کہے بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، بولو یا حسین۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے جو پہلا مہینہ آتا ہے وہ اس کو شعبان بولتے ہیں۔ اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین پیدا ہوئے۔ امام حسین کے دہنے کان میں نبی نے اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور 7ویں دن نام حسین رکھا۔ حسین کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ، بابا کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہیں۔ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی الگ الگ وقتوں میں 8 بیویاں اور بھی تھی، کل ملا کر کے ساری بیویاں حضرت علی کی 9 ہوتی ہیں۔ ان 9 بیویوں سے 32 اولادیں ہوتی ہیں، 17 لڑکیاں اور 15 لڑکے۔ لیکن امام حسین 3 بھائی 3 بہنیں تھے۔ ایک بہن کا نام حضرت رقیہ، ایک بہن کا نام حضرت کلثوم، ایک بہن کا نام سیدہ زینب، اور ایک بھائی کا نام حضرت امام حسن، اور ایک بھائی کا نام حضرت امام حسین، اور ایک بھائی کا نام
حضرت امام محسن 5 شعبان کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی حسین کے پیدا ہونے کی شہرت ہو گئی. کونین میں بلند ہوئے رتبہ حسین کا. ابھی ارے واہ، تم نا 10-12 کتابیں پڑھو گے تو ایک مہینے میں اتنی باتیں اکٹھی کرو گے جتنی میں نے 2-4 منٹ میں بتا دی. مبارکباد دینا ان بزرگوں کو اور ان کمیٹی والوں کو جو یہ پروگرام کرتے. تمہیں پتہ چلا نا حسین کے بھائی کتنے، بہنیں کتنے، ماں کون، باپ کون، خاندان کون، حضرت علی کی بیوی کتنی، یہ ساری چیزیں پتہ چلی نہیں چلی؟ ڈھونڈتے رہ جاتے کتابوں میں. مگر مبارکباد دینا ان کمیٹی والوں کو. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. پھر بھول گئے، بولو یا حسین. اچھا ایک بات بتاؤ، اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگوں نے ٹھیلا دیکھا؟ ٹھیلا دیکھا؟ ٹھیلا وہ ہوتا ہے جس کو دھکا مارو تو چلتا ہے. اب میں آپ لوگوں کو ٹھیلا تو بول نہیں سکتا، کوئی میرے باپ کی عمر کے، کوئی میری عمر کے، سمجھے، بزرگ ہے. مگر اب یاد رکھیو، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں خاندان حسین کا. اگر کسی کی ماں حسین کی ماں کی طرح فاطمہ جیسی ہو تو دکھاؤ، کسی کے بابا حضرت علی جیسے ہو تو دکھاؤ، کسی کی نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہو تو دکھاؤ، کسی کے نانا محمد الرسول اللہ جیسے ہو تو دکھاؤ. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بولو یا حسین. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، بولو یا حسین. ہاں توجہ رکھو، توجہ رکھو، کوئی بات نہیں. اب یہ تھوڑی اتنا بھی نہیں کہ ہر بات پہ چیختے ہی رہو، ڈھنگ سے بھی بولو. توجہ رکھو بیٹا، دیکھو میں نہ لمٹ سے آگے نکلنے دوں نہ پیچھے ہٹنے دوں، کیونکہ یہ حسین پاک کی محفل ہے. ابھی آپ نے حدیث شریف سنی حجۃ الوداع کے موقع پر، جو نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمایا، زید بن ارقم سے روایت. لیکن ایک حدیث میں تمہیں اور سناؤں، اور آ رہے دیکھیں اسٹیج کی بہاروں میں بہار آ گئی. آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا کیسے حال ہے؟ توجہ نا میری طرف. حدیث سنا رہا ہوں، پھر ایک دم کربلا کی طرف چلوں گا. توجہ رکھنا، ایک سوال کروں گا جواب دوں گا، سوال کروں گا جواب دوں گا. لیکن حدیث، حسین پاک کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی کسی کے پاس حسین پاک کی محبت نہیں، عداوت ہے، دشمنی ہے، انگلی اٹھاتا ہے تو اس پہ بھی حدیث پڑھوں گا. لیکن ابھی پیار کرنے والوں کے لیے سنو. او لوگو، تم نے یہ پنڈال لگایا، یہاں پہ اپنے
بستروں کو چھوڑ کے آ گئے. تم نے 1000 روپے 500 روپے 200 روپے 100 روپے چندہ کر کے اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ نبی کے بچوں کی محفل سجائی. کسی کے بیٹے کی شادی نہیں, کسی کی بیٹے کے علی عقیقہ وغیرہ نہیں, ولیمہ نہیں ہے, بلکہ حسین پاک اور نبی کے بچوں سے محبت ہے. تو سنو آقا ارشاد فرماتے علی محمد علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا تھا, جو سیدوں سے محبت رکھتا تھا, جو نبی کی اولاد سے محبت رکھتا تھا, سے محبت رکھتا ہوا دنیا سے چلا گیا, اس کا انتقال ہو گیا. وہ دنیا میں ان سے محبت کرتا تھا. ذرا میری طرف توجہ رکھو, میں خود سمجھ جائے گا. اللہ اللہ سنو, یزف الملائکہ الی الجنہ. نبی فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے تو وہ جنت میں اس شان سے جائے گا, فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے کر کے جائیں گے جیسے کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. جیسا کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کا. ہاں میں والو تم میں کا خیال رکھو, میں تمہارا رکھوں تم میرا رکھو, توجہ رکھنا. اب بتاؤ یہ حسین پاک کی محبت میں کیا نہیں کیا. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انگلیاں اٹھاتے ہیں. تمہارے گاؤں میں تو خیر الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے. ریحان بھائی نے پہلے ہی جب تاریخ لیے تبھی تمہاری تعریف کر دی تھی, مگر مجھے کیا پتا تھا اتنے اچھے لوگ ہیں, آدھے گھروں میں سو گے, آدھے آ جاؤ گے. انہوں نے بڑی تعریف کری. ناصر میاں بھی تو سید ناصر میاں تھے نا ساتھ میں, ہاں جب تاریخ لی تھی تو بڑی تعریف. تو میں بھی معلوم ہے سویا نہیں ہوں ایک لفظ بھی کہاں سے کہاں ہوتا ہو جلا, مگر مجھے کیا پتا جن کے گاؤں میں ہیں وہی آدھے سو رہے ہیں. مگر کوئی بات نہیں ہے پیارو, میں ان گاؤں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. حسنین کریمین کے نام کا جلسہ ہوتا ہے, اگر محفل ہوتی ہے, پروگرام ہوتا ہے, اور بعض بوڑھے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں, بڑا اونچا نمازی سمجھتے ہیں. ذرا حدیث سن لو اور کوئی مائی کا لال اگر اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار. ارے اس مسجد کے نمازی کی چھوڑو, یہاں کے حاجی کی چھوڑو, بلکہ اس نمازی کی بات کرو. نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام, اگر کوئی شخص اتنے اونچے مقام کو حاصل کر لے, اتنا بڑا نمازی ہے, اتنا بڑا روزے دار ہے, اتنا بڑا حاجی ہے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, یہی تک نہیں روزے رکھ رہا تھا, یہی تک نہیں مقام ابراہیم پر نماز بھی پڑھ رہا تھا, خانہ کعبہ کے دروازے سے جو رکن یمانی ہے وہاں سے مقام ابراہیم تک جو جگہ ہے وہ جگہ پر نماز مقبولیت کی جگہ ہے, وہاں پہ مقبول ہوتی ہے, وہاں کا نمازی ہو, اتنا بڑا نمازی ہو جس کی ہر رکعت قبول ہو رہی ہو,
آمنہ کے لال فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضُ لِآلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ نمازی سیدوں پہ انگلی اٹھاتا تھا، وہ نمازی اہل بیت پہ انگلی اٹھاتا تھا، وہ نمازی حسنین کریمین کے جلسے پر انگلیاں اٹھاتا تھا، طریقے کی باتیں نکال کر لاتا تھا۔ نبی نے فتویٰ دے دیا اگر ایسا نمازی ایسا حاجی تمہاری مسجد کا نہیں بلکہ خانہ کعبہ کا ہو تب بھی فَهُوَ مُبْغِضُ لِآلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ نبی فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، کوئی مائی کا لال اسے جہنم سے نہیں بچا۔ کسی مولانا کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا، کہیں بات سمجھ میں نہ آئی ہو، سمجھے، اور میں جذبات میں بول گیا، کہیں پتہ چلے صبح کو کہ یار کیا بولے پتہ نہیں، کیا پڑھے پتہ نہیں، وہ بھی صحیح نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ آقا فرماتے کتنا ہی بڑا نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، حسنین کریمین نبی کی اولاد، اہل بیت اطہار سے تھوڑی سی بھی نفرت رکھتا ہو دخل النار۔ نماز اسے نہیں بچا پائے گی، روزے اسے نہیں بچا پائیں گے، حج اسے نہیں بچا پائے گا، زکوٰۃ اسے نہیں بچا، کوئی مائی کا لال اسے بچا ہی نہیں پائے۔ میرے نبی نے نا بالکل آخری درجے کی محبت دکھا دی تمہیں۔ آقا نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کیا الصلاۃ اہم العبادات، نماز تمام عبادتوں میں اہم ہے، اور یہ بھی نبی کی نماز ہے، کسی اور کی نہیں۔ میرے نبی سجدے میں حسین چھوٹے سے پیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، تم نے سنا ہوگا نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، بتاؤ تم نے یہ سنا ہوگا، یہ بڑی بات ہے، بڑی بات۔ صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی سجدے میں ہے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، 11 مرتبہ نہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حسین ابھی پیٹ پہ ہیں، نبی پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب نبی 72 مرتبہ پڑھ چکے حسین اتر گئے۔ کتنی مرتبہ؟ حسین اترے، اب نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری پڑھ لی، سلام پھیر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کوئی قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو رہی تھی، سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہو گیا کیا؟ بولے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا میرا حسین میری پیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا، میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اٹھ جاؤں اور حسین گر جائے۔ اچھا ایک بات بتا، انسان کوئی بھی سجدے میں ہو تو زیادہ ہم زیادہ 2 فٹ اونچا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، 2 فٹ اونچا ہوگا۔ اگر نبی سجدے سے اٹھ جاتے اور حسین گر بھی جاتے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے کیا؟ بتاؤ، کوئی تم سجدے میں ہو، تمہارا بچہ پیٹ پہ بیٹھ جائے، تم سجدے سے اٹھو تو ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا کیا؟ سر پھٹ جائے گا کیا؟ اگر نبی اٹھ جاتے تو حسین کا چوٹ بھی نہیں لگتی۔ بولو لگتی کیا؟ ارے نبی سجدے میں تھے، اللہ اکبر ایسے کہتے ہوئے اٹھ جاتے، اور حسین اگر گر بھی جاتے، اور وہ بھی مسجد نبوی کی کچی زمین، آج تو ٹیلز پتھر لگا ہوئے، اس وقت کی بات ہے جب کچی زمین تھی۔ بتاؤ کوئی چھت پہ سے تھوڑی گر رہے تھے، کوئی 2 منزل پہ سے تھوڑی آ رہے تھے، مگر دنیا والوں کو دکھا دیا دیکھو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ساری چیزوں میں مجھے جو پسند ہے تمام عبادتوں میں وہ نماز ہے، لیکن میرے حسین کی محبت اس پہ بھی اوپر ہے، اس پہ بھی حاوی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہہ لینے دیا جائے کسی صحابی
نے فتویٰ نہیں لگایا. کیا فتویٰ نہیں لگایا؟ یہ نہیں لگایا کہ حسین کا خیال نماز میں آ گیا تو نبی کی نماز نہیں ہوئی, اتنا لمبا سجدہ ہوا, نبی کی نماز نہیں ہوئی, نبی نے نماز دہرائی نہیں, بلکہ اس دور کے سارے مولوی مفتیوں کی نماز ایک پلے میں اور میرے نبی کا وہ سجدہ ایک پلے میں دنیا والوں کو بتا دیا. دیکھو میں محمد الرسول اللہ, حسین گریں گے ہاتھ نہیں ٹوٹے گا, حسین گریں گے پاؤں نہیں ٹوٹے گا, حسین گریں گے سر نہیں پھٹے گا, کوئی چوٹ نہیں لگے گی مگر نانا کے دل پہ چوٹ لگے گی. حسین گریں گے مصطفیٰ کا دل ٹوٹے گا, حسین کو تکلیف ذرا بھی ہوگی, مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی. اب مجھے بتاؤ اگر کوئی حسین پر انگلی اٹھائے, کوئی حسین کو برا بھلا کہے, کوئی سید زادوں کو تکلیف دے, بتاؤ نبی اس سے ناراض ہو سکتے ہیں, اس سے راضی ہو سکتے ہیں کیا؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے, نبی نے دنیا والوں کو بتا دیا, لوگوں دیکھو میں اپنے حسین کو اتنا پسند کرتا ہوں ذرا سی بھی ٹھوکر لگنا پسند نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ, ذکر شہدائے کرب و بلا. امام جب جمعے کے دن خطبہ پڑھتا ہے تو خطبہ پڑھنا شرط ہے, اگر کوئی کام جائز کام بھی آ جائے تو اس کے لیے خطبہ چھوڑ کے جانا جائز نہیں, وہ خطبہ پورا کرے. سمجھ میں آ رہی؟ کوئی جائز کام بھی ہے تب بھی نہیں امام کے لیے. مگر میرے نبی مسجد نبوی میں خطبہ پڑھ رہے ہیں, حسین فاطمہ کے حجرے سے نکلے, پاؤں میں پاؤں ٹکرایا, گر گئے, نبی نے خطبہ روک دیا اور جا کر کے حسین کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد حسن بھی آگئے, اس پر بوتل رکھ دو, حسن بھی آگئے, دونوں کو پیار کرنے لگے. صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں خطبہ رکا پڑا ہے, صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں میرے نبی پیار کر رہے ہیں, بچے بھی پیار کر رہے ہیں, اب صحابہ بھی مچل رہے ہیں, اللہ اللہ مچلتے ہوئے اب میرے نبی دونوں ہاتھ اٹھا لیتے اور کہتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. کیونکہ نبی کی زبان عربی تھی اس لیے میں نے عربی میں بتا دیا. نبی فرما رہے اے اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں, میرے مولا تو بھی ان سے محبت کرنا, اور پروردگار جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا. اب بتاؤ تم نے یہ کام اچھا کیا یا غلط کیا؟ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھو, توڑا کے دو میری طرح توجہ. حسین پاک تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا نا, حسین کا ذکر ہوتا اور گاؤں سے کتنی بیماریاں نکل جاتی, کتنے علماء آتے ہیں, یہ لوگ اچھے اچھے سارے لوگ آتے. کسی کے بیٹے کی شادی ہو میں اتنا زور نہیں دوں گا, بیٹی کی شادی ہو نہیں دوں گا, کسی اور کی شادی ہو نہیں دوں گا, لیکن نبی کے بچوں کا جب ذکر ہوتا ہے, نبی کے بچوں کا چرچا ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے تمہاری گود میں تمہارا چھوٹا سا بچہ, اس کو تم کھیلنے لگو, مسکرانے لگو, ماں باپ خود بخود راضی ہو جاتے ہیں. اور تم سے اگر نبی راضی ہو گئے, علی راضی ہو گئے, تمہاری دنیا بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے حسین پاک کی محبت. مگر ایک بات اور کہہ کے جاؤں گا, وہ تمہیں بری لگے گی, مگر کہہ کے ضرور جاؤں گا کیونکہ اسلامی رشتے کے تم میرے بھائی ہو. بتاؤں یہ اسٹیج ہے نا, اسٹیج اس کا ایک دائرہ ہے. ہمارے بھائی ابھی اسٹیج پہ نہیں ہے, اسٹیج سے باہر ہے. بولو ہے نہیں؟ ریحان بھائی, یہ شاعر صاحب, حضرت نام کیا آپ کا, مولانا محمد افضل صاحب یہاں ہے, اسٹیج سے باہر نہیں, ابھی اسٹیج پر ہے نا. تو حسین پاک سے محبت کرنا مگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں, شریعت مصطفیٰ کے جیسے اسٹیج کا دائرہ,
اگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں کرو گے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے ہٹ کر کرو گے تو محبت نہیں ہے، جہالت ہے، عداوت ہے، شیطانیت ہے۔ مثال کے طور پر اگر محرم شریف کا مہینہ جیسے آیا، تم نے کھچڑا پکایا، حلیم پکایا، بریانی پکائی، روزے رکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، جلسے کر رہے ہو، سبیل کر رہے ہو، گھر گھر محفل ہو رہی، قرآن خوانی کر رہے ہو، یہ سب اچھے کام ہے، مگر جیسے حسین پاک کا محرم کا مہینہ تم نے نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھی، کھڑے کھڑے منہ تو رہے، وہ بھی پاک نہیں رہے، ہری پٹی آن سے باندھ لی، اور جب جلوس نکلا حسین پاک کا تو شراب پی کر کے ڈھول بجانے لگے اور گلیوں سے نکلنے لگے۔ ماں بہنیں چھتوں پہ کھڑی ہیں، لڑکیاں دروازوں پہ کھڑی ہیں، تم ان لڑکیوں کو دیکھ کے خوب ناچ رہے کود رہے، حسین حسین کہہ رہے ہو، لڑکیوں کو دیکھ کر کے تم نعرے لگا رہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ حسینی کا کام ہو سکتا ہے؟ بتاؤ یہ حسینی کا کام ہو سکتا؟ دیکھو بھائی، جو غلط ہے وہ تو غلط ہے۔ ایک گلاس دودھ میں اگر 2 چمچ پیشاب ڈال دو گے تو سب بیکار ہو جائے گا۔ کچھ لڑکے دیکھیں ہم نے ایسے جو حسین پاک کا کتنا پاکیزہ جلوس ہے، اگر وہ جلوس نکل رہا تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لپھنگے لڑکے اٹھے اور باس جیسے لڑکی چھت پہ دیکھی ادھر ادھر کھڑے دیکھی، حسین 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 ایسے کرنے لگے، ریبن کدانے لگے، کودنے لگے، ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے، ہنسی مذاق ٹھٹے کرنے لگے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس سے حسین راضی ہوں گے؟ تم خود بتاؤ، کیا حسین راضی ہوں گے؟ حسین پاک راضی کب راضی ہوں گے؟ یہ جلسہ کر رہے ہو کب راضی ہوں گے؟ حسین پاک کے نام پہ کسی کی مدد کرو کب راضی ہوں گے؟ تمہارے گھر کی بیٹیاں یا تم ایک قرآن شریف ختم کرو اور یہ کہو امام صاحب کو بلا کر کے، حافظ پتن صاحب کو یا جو بھی امام صاحب ان کو بلا کر کہو حضرت یہ حضرت علی اصغر کو بخش دو، یہ علی اکبر کو بخش دو، یہ جتنے کربلا میں شہید ہو ان کو بخش دو، تب لگے گا کہ نبی کے نواسوں کے چاہنے والے نوادہ میں بھی ہیں۔ مگر ہمارے گا جو جتنے ڈھول پھاڑ لے اتنے بڑا حسینی ہے، وہ قبر میں اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، گردن توڑ دی جائے گی، گردن۔ صحیح بتا رہے ہو؟ میں نے کہہ دیا دیکھو بری تو لگے گی، دیکھو تھوڑی بہت بری تو لگے گی۔ اور جب ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں ہی نہیں بتاؤں تو کہاں جاؤں؟ بتاؤ کہاں جاؤں؟ پنجابیوں میں جاؤں؟ کن میں تقریر کروں؟ بتاؤ بھائی، اگر کوئی چور چوری کرے اور پھر میں تقریر چور کے خلاف کر دوں اور پھر یہ کہے کہ یار تقریر صحیح نہیں کری، تو پھر صحیح کیا کری؟ میں تمہارے ساتھ چوری کرنے جاؤں کیا؟ جب اچھا لگوں تمہارے ساتھ ڈھول بجاؤں تو کیا؟ بتاؤ، خود سوچو یار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى۔ اللہ فرماتا اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم شراب پی کر کے نشہ کیے ہوئے ہو یا گانجا یا کوئی اور اسمیک وغیرہ کھا کر کے نشہ کیے ہوئے ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ ارے جب نشے کی حالت میں تمہیں نماز سے روکنے کا قرآن میں حکم ہے تو تمہیں حسین پاک کے جلوس میں شراب پی کے ڈھول بجانے کی اجازت کون دے دے گا؟ بتاؤ۔ شیطان ہی دے سکتا، کوئی مولانا تو دے نہیں سکتا۔ اس لیے بھیا اللہ کے واسطے اگر کوئی غلط راستے پہ تو وہ سدھر جائیو، اور نہیں سدھرے گا تو بے فکر رہو، قبرستان میں فرشتے اسے ایسا گرج ماریں گے، 2 گرج میں ٹیڑھا کر دیں گے، ساری لہر نکال دیں گے، ساری لہر۔ بتا رہے ہوں حضرت، ساری لہر نکل جائے گی۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی، حضرت کہیں کہیں نہ کیا ہوا؟ کہاں جا رہا بیٹا؟ ارے یار ویسے ٹھنڈے ہیں اور تم ٹھنڈا بھی لاؤ گے یار، میں سمجھا کہ ڈھول پہ ہاتھ نکالنے جا رہے ہو۔ سلامت رکھے،
اور رومال وال پھینک کے بائیں چڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں تو میں ڈر گیا، میں نے کہیں رکھا کونے اونے میں، سمجھ رہے؟ بہرحال دھیان رکھیے اس بات کا۔ ایک بات بتا، تم میرے بھائی ہو نا اسلامی رشتے کے، تو میں نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں؟ تم میرے چچا ہو، تم میرے باپ کی عمر کے ہو، کچھ میری عمر کے ہیں، کوئی میرے چھوٹے ہیں۔ جب تم نے بلایا اتنی محنت سے، انہوں نے اتنی محنت سے محبت بھری تمہیں دعوت دی، پیغام دیا میرے ذریعے تمہیں کچھ نہ کچھ، بھائی میں جو بات ہے حق وہ تو کہہ کے جاؤں۔ کہیں نا لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہیں نا لوگ ہمیں دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ حضرت تمہارا گاؤں تو خیر مجھے پتہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ ہوں، بعض گاؤں میں نا کربلا ہوتی ہے تو ندی کے کنارے، گنے کے کھیت کے کنارے اور کھیتوں میں ہوتی ہے۔ آپ کہو گے کہ حضرت میک پہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو عقل آ جائے۔ حضرت 10 لڑکیاں میک اپ کر کے میلے کو جاتی ہیں، 10 محرم کے میلے کو، کہیں رات بھر گشت گھومتی ہے، تو جن کی نئی شادی ہوتی ہے نا، اس کا پیار بھی اب اتر رہا ہے، موٹر سائیکل پہ لے کے یہ بھی اس کنجڑی کو گھمائے پھر رہا ہے، موٹر سائیکل پہ لے کے یہ بھی گھمائے پھر رہا، خوب پوری رات گھما رہا، وہ بھی ٹنگی پھر رہی ہے، ٹنگی یہ سوچ رہی ہے کہ میں جنت کو جا رہی ہوں، جنت کو، اتنی ٹنگی پھر رہی ہے وہ بھی۔ اور بعض عورتیں میک اپ کر کے جاتی، 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ پڑ جاتا۔ میں ہندوستان میں گھومتا ہوں، مجھے زیادہ خبر ہے، آپ کے یہاں تو بہت الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، اور میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ پڑ جاتا۔ اب میں اس سے آگے نہیں بتاؤں گا، میرا اشارہ سمجھ لینا۔ 10 لفنگے لڑکے صرف الٹی سیدھی حرکتوں کے جگاڑ میں ہی رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، میرا اشارہ سمجھ لیو۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایسا کوئی کام مت کرنا، ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو حشر میں تمہیں نبی کے سامنے شرمندگی ہو، حسین پاک کے سامنے تم سر نہ اٹھا پاؤ، اور نبی کی اولاد کے سامنے تم سر نہ اٹھا پاؤ۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنت۔ آقا فرماتے اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پتہ نہیں تمہیں میری بات اچھی لگے یا بری لگے، اگر ایک چیز میں کہوں تو کہہ کے دیکھتا ہوں، اگر زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی لو، ورنہ رکوا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جتنی دیر میں تقریر کروں، آپ بتاؤ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اگر زیادہ پیاس لگ رہی ہو تو میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، تو میں سب کو پانی پلوا لیتا ہوں۔ اگر پانی نہیں بیٹا تھوڑا نہ برا مت مانی بابو، تم خود بتاؤ، میں یار اتنی دور سے آیا ہوں، سویا نہیں، آتے ہی ان کے آتے میں لیٹ گیا تھا، پوچھو سویا نہیں۔ میں چاہتا ہوں یار کچھ نہ کچھ صحیح باتیں تم تک پہنچ جائیں، تو وہ بھی ہم 1 گھنٹہ مشکل سے وہ بھی کھانے پینے میں نکال دیں، بعد میں تمہیں خوب پانی۔ تم لوگوں کو برا تو نہیں لگا؟ کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا؟ پکا یہ میری وجہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تمہیں اتنا دے گا، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا۔ اب حضرت تھوڑی سی کام کی بات ہے، ایک سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے، اب جلسے کے بارے میں تو سن لیا تم نے، جو نفرت کرتا وہ بھی، یہ جو جلسہ کرا رہے ہو، یہ پروگرام کرا رہے ہو، یہ سب کر رہا ہو، حسین پاک کا نام لے رہے ہو، کوئی تم سے یہ پوچھ لے، کیا پوچھے کہ یہ بتاؤ کربلا میں نبی کے سگے بیٹے موجود تھے؟ جی ہاں کرتے رہو۔ کربلا میں حسین پاک کے، نبی کے نہیں، حسین پاک کے سگے بیٹے موجود تھے، کربلا میں حسین کے بھانجے موجود تھے، کربلا میں حسین کے بھتیجے موجود تھے، اور ان کے سامنے سب کو شہید کیا جا رہا تھا۔ تو جو آدمی اپنے بچوں کو پہلے بچاتا ہے دوسروں کو، تو جو حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، جو حسین اپنے بھتیجوں کو نہیں بچا پائے، بھانجوں کو نہیں بچا پائے، کربلا میں بھوکے پیاسے رہے، انہیں شہید کیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے حلقوم پہ چھری چلائی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، بھانجوں کو شہید کیا گیا، تا ظلم ڈھایا، حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے کربلا میں، تو تمہاری 1387 سال کے بعد کیسے مدد کر دیں گے؟
اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کے پاس جواب ہے؟ سوال سمجھ گئے میرا؟ جو حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، بچا نہیں پائے، تم 1387 سال کے بعد تم جو حسین 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 کر رہے ہو، ارے جو اپنے بچوں کو نہیں بچا پایا تو تمہیں کہاں سے بچا پائے گا؟ تمہاری مدد کہاں سے کر پائے گا؟ اس کا جواب ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے، مگر آج میں جواب دے رہا ہوں، نوجوانوں پانی پینے سے زیادہ علم پیو۔ اب اگر تم سے کوئی پوچھ لے گا تو جواب دے کے جانا، اور اگر پہلے پوچھ لیتا یا تو تم سر پھاڑ دیتے یا پھٹوا لیتے، یا تو لڑ جاتے یا بھاگ جاتے، اور محمد ولی تو یا تو مار دیتے یا مر جاتے۔ سمجھے؟ یہ تو کافی غصے میں کھڑے تھے جو مجھے لینے گئے تھے، میں نے کہا گرمی لگ رہی ہے، کار میں بیٹھتے ہی بولے اے سی فل پہ کر دو۔ ارے میں نے کہا صدر کا یہ عالم ہے تو پھر غدر کا عالم کیا ہوگا؟ خیر کوئی بات نہیں، توجہ ہے نا، بڑی تیزی سے۔ مگر اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اب جواب دے دینا۔ جواب میں بتا رہا ہوں، حسین پاک نے اپنے بچوں کی کربلا میں مدد نہیں کی تو پھر تمہاری مدد کہاں سے کر پائیں گے؟ میں تمہیں بتاؤں، سنو، تمہارے یہاں کوئی بچہ اگر ہائی اسکول کا فارم بھرتا ہے تو امتحان دینے کے لیے فارم بھر گیا، اس کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا محنت کرو، باپ کہہ رہا ہے مولا میرے بیٹے کو پاس کر دینا، بھائی میلاد کہہ رہا حضرت دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے۔ کسی سبجیکٹ میں اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگ رہی ہے، میتھ میں، میتھ میں، انگلش میں، سنسکرت میں، یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اگر تمہارا بیٹا پاس ہو گیا تو مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، اور اگر فیل ہو گیا تو گردن جھک گئی باپ کی، ماں کی بھی گردن جھک گئی، رشتہ داروں میں بات پھیل گئی ان کا بیٹا نکما ہے۔ لیکن یہ تمہارے گھر کی بات ہے، نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حسین ہے، 5 شعبان کو ہوا، 4 ہجری میں ہوا، فاطمہ کا لاڈلا مدینے میں ہوا۔ اب حضرت جبریل آ جاتے ہیں، حضرت جبریل آ کر کے کہتے ہیں پیارے محبوب آپ اپنے نواسے سے بڑا پیار کر رہے ہیں، اس کے کان میں اذان پڑھ دی، اس کے کان میں تکبیر پڑھ دی، اسے لعاب دہن ڈال دیا، مگر آقا آپ کے اس نواسے سے امتحان لیا جائے گا، اگر آپ راضی ہو تو بتا دینا۔ کہا کیسا امتحان؟ کہا وہ امتحان لیا جائے گا جب آپ کا دین لڑکھڑاتا ہوگا، جب آپ کا دین ڈوبتا ہوگا، جب اسلام نیچے گر جائے گا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے دین کو گرانے لگیں گے، دین کو کاٹنے لگیں گے، اس کی جڑوں کو ڈھانے لگیں گے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا شراب عام ہوگی۔ کہا کیا مطلب ہے؟ ناجائز لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھا جانے لگے گا، باپ بیٹی کے ساتھ سو جائے گا، بھائی بہن کے ساتھ سو جائے گا۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے، لیکن سنو، حضرت جبریل کہہ رہے ہیں آقا جب دین کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، آپ بھی نہیں ہوگے، صدیق اکبر بھی نہیں ہوں گے، فاروق اعظم بھی نہیں ہوں گے، عثمان غنی بھی نہیں ہوں گے، مولا علی بھی نہیں ہوں گے، اور حضرت حسن بھی نہیں ہوں گے، حضرت امیر معاویہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا پھر کون ہوگا؟ کہا یہی آپ کا نواسا ہوگا۔ اگر آپ کا نواسا امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائے، کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کربلا میں جانا پڑے گا، کربلا میں جا کر کے اس کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، مگر یہ صبر کرے تب ہے، اس کے بچوں کو شہید کیا جائے گا، اسے صبر کرنا پڑے گا، اس کی بیٹی کے منہ پہ تماچا لگے گا، اسے صبر کرنا پڑے گا، حسین کے بھائی کے بازو کاٹے جائیں گے، مگر صبر کرنا پڑے گا، حسین کے حلقوم کو چیر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جسم پر 72 زخم لگیں گے، اسی حسین کا جسم چھلنی ہوگا، اور آپ کے نواسے کے حلقوم کو کاٹ دیا جائے گا، جس کا جسم پاک کربلا میں ہوگا، ان کے سر کو نیزے پہ ٹانگ کے گھمایا جائے گا،
گا. اگر یہ صبر کرے تو دین اسلام زندہ آپ کا نواسا کرے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ میرا نواسا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میرا بیٹا امتحان دے گا, میرا بیٹا امتحان پاس کرے گا. ذرا توجہ رکھنا. اب میرے نبی نکلے گھر میں سے, آنکھوں میں آنسو ہیں. فاطمہ بولی بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی مت پوچھو, یہ میرا حسین جو ہے شہید ہوگا. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو. کہا بابا کیوں؟ کہا ایک طرف میرا دین ہوگا, ایک طرف تمہارا شہزادہ ہوگا, بتاؤ کیا پسند ہے؟ کہا بابا جان آپ کا دین پسند ہے, میرا حسین اکیلا نہیں, اگر 70 حسین بھی اللہ مجھے دے آپ کے دین پہ قربان کر دوں گی, اس لیے میں فاطمہ ہوں. فاطمہ کہا اس کے بیٹے قربان ہوں گے. فاطمہ بولی صبر ہوگا, اس کے بیٹوں پہ لاشیں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, صبر ہو. فاطمہ بولی صبر ہوگا. اللہ اللہ. فاطمہ بولی بابا پریشان مت ہو, آپ نے وعدہ کر لیا ہے میرا حسین ایسی تربیت کروں گی اپنے نانا کی گردن جھکنے نہیں دے گا. میرا حسین ایسا دودھ پلاؤں گی اپنے نانا کی گردن جھکنے نہیں دے گا. میرا حسین انگلی پکڑ کے چلاؤں گی, ایسی ٹیوشن دوں گی, ایسا پڑھاؤں گی, میرا حسین پھسلے گا نہیں. اب میرے نبی کی بیٹی اپنے لاڈلے حسین کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے, کہہ رہی ہے بیٹا حسین تمہارے نانا نے وعدہ کر لیا کربلا میں تمہارے 6 مہینے کے بچے شہید ہوں گے, لیکن انہیں بچانا نہیں, نانا کے دین کو بچا لینا, ان کو قربان کر لینا. ایک طرف تمہارے نانا کا دین ہوگا, ایک طرف تمہارے بچے ہوں گے. حسین بولے نانا کے دین کی مدد کروں گا. کہا بیٹا تمہارے بچوں کو شہید کیا جائے گا. حسین بولے نانا کے دین کی مدد کروں گا. کہا تمہیں بھی کاٹ دیا جائے گا. حسین بولے نانا کے دین کی, نانا کے دین کی, نانا کے دین کی میں مدد کروں گا. کہا بیٹا ہاں ہاں. اب علی آ گئے. علی رو کر کے کہہ رہے ہیں بیٹا حسین اگر تمہارا بابا ہوتا اس نے باب خیبر ایک ہاتھ سے کھیڑ کے ڈھال بنا لیا, مگر میرا بیٹا کربلا میں پھسلے گا نہیں, میرا بیٹا کربلا میں علی کی گردن جھکنے نہیں دے گا. امتحان میں فیل مت ہو جانا. ایک طرف دین مصطفیٰ, ایک طرف اولاد مصطفیٰ, بتاؤ کیا کرو گے؟ حسین بولے ارے وہ دین جو میرے نانا نے 63 سالہ زندگی اس دین پہ لگا دی ہے, اگر جنگ کی ضرورت پڑی نبی میدان میں آ گئے, دانت شہید ہوا نبی میدان میں آ گئے, نبی ظاہری دنیا سے چلے گئے, صدیق اکبر سیچتے رہے, صدیق اکبر چلے گئے, فاروق اعظم سیچتے رہے, فاروق اعظم چلے گئے. اسی پودے کو, اسلام کے پودے کو حضرت عثمان غنی نے سیچا, وہ بھی چلے گئے. اب میرے بابا اس پودے کو پانی لگاتے رہے, حضرت علی بھی چلے گئے, حضرت حسن بھی چلے گئے, حضرت امیر معاویہ بھی چلے گئے. اب وہ دور آ جاتا ہے جو حکومت یزید کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اب یزید کے کارنامے سناؤ. اس نے شراب عام کر دی تھی, لڑکیوں کو گھر میں رکھتا تھا, باپ بیٹی کے ساتھ سو رہا تھا, بھائی بہن کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا تھا, ناجائز نکاح ہو رہے تھے, شراب عام کر دی تھی. ایک یزیدی نے کیا کیا سنو, 7 لڑکیوں کو روپیے پیسے دے کر کے اس نے ایک رات کے لیے خرید لیا تھا. بڑی بیٹھک میں شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے, کمرہ بند کر دیا گیا, اس عورتوں کے کپڑے اتروا دیے گئے, چھوٹے بڑے سارے کپڑے اتروا دیے, ننگا کر دیا. یہ یزیدی تھا کلمہ پڑھنے والا, دین کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے, شراب ان کے جسم پہ لوٹ کے اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے. اب بھی اور سنو, اب بھی یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو سنو. اب وہ قرآن شریف کی آیت ہے اونٹ کے چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی. ایک یزیدی عورت اٹھی, اٹھنے کے بعد اس نے شراب کا پیالہ بھرا, اپنے ماتھے سے لوٹا, اپنے سینے تک بالکل برہنہ ننگی تھی. اب وہ یزیدی کی گود میں آ کے گر جاتی ہے, وہ یزیدی اسے چاٹنے لگا. دوسری عورت کیا ہوتی ہے, شرابی ہاتھوں سے قرآن کی آیت کو چھوتی ہے, شراب ٹپک رہی تھی, قرآن کی آیت کو چھو کر کے شراب کے مٹکے پہ ٹھکی جا رہی ہے. اب ایسے عالم میں نبی کا نواسا اپنے نانا کے روزے پہ جاتا ہے اور کہتا ہے نانا اب دین اسلام کو بچانے کی باری حسین کی آ گئی ہے. بابا علی نہیں ہے, حضرت عمر نہیں ہے,
عثمان غنی نہیں ہے, ابو بکر صدیق نہیں ہے, بھائی حسن نہیں ہے. ایسے عالم میں اب دین کو بچانے کے لیے آپ کا حسین زندہ ہے. اب حسین کربلا چلا, پانی پینے کے لیے نہیں, بچوں کو بچانے کے لیے نہیں, بلکہ دین کو بچانے کے لیے گیا. حسین چلا, کہا بچوں تم بھی چلو. حسین چلا, کہا جوانوں تم بھی چلو. حسین چلا, کہا بیٹیوں تم بھی چلو. مجھے بتاؤ, اگر کوئی لڑنے جاتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتا ہے, اگر کوئی لڑنے جاتا ہے 7 سال کی بیٹی کو لے کے جاتا ہے, اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو بیماروں کو لے کے جاتا ہے, نہیں, خاندان والوں کو لے کر کے حسین گیا. چلو کربلا چلو, اب نانا کے دین کو بچانا ہے. اس نانا کے دین کو اگر علی اصغر کے بچپنے کی ضرورت پڑی تو حسین پیچھے نہیں ہٹے گا. علی اکبر کی جوانی کی ضرورت پڑی, حسین پیچھے نہیں ہٹے گا. حضرت عباس کے بازوؤں کی ضرورت پڑی, تب بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ان لوگوں سے کہہ دینا جو یہ کہتے ہیں حسین کربلا میں اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے, ان سے کہنا پگلو, میرا حسین کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں بلکہ بچوں کو قربان کر کے نانا کے دین کو بچانے گیا تھا, نانا کے اسلام کو بچانے گیا تھا. پانی پینے نہیں, پانی پلانے نہیں, بلکہ اسلام کو اپنے بچوں کا خون پلانے گیا تھا تاکہ نانا کا دین زندہ ہو جائے. میرا حسین دنیا والوں کو بتا دیا, اگر اسلام کو پانی کی ضرورت پڑی تب بھی نبی کے بچے حاضر ہیں, اور خون کی ضرورت پڑی تب بھی نبی کے بچے حاضر ہیں. شہادت پا کر کے یہ بتا دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جواب مل گیا. میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا یار, جذبات میں پھر آ گیا. میں بڑا کنٹرول کر رہا ہوں مگر پھر بھی آ گیا جذبات میں. سمجھ میں آئی سب کی بات. حسین کربلا میں کوئی یہ کہے بچوں کی مدد نہیں کر پائے, کہنا پگلے تاریخ پڑھ. حسین کا مقام تو یہ ہے کہ اگر ٹھوکر مار دے تو پانی نکلا, دعا کر دے تو پانی برس جائے. ارے حسین کو تو چھوڑو, حسین کے بیٹے, ان 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 کے بیٹے, 13 یا 14 پیڑھی کے بعد ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ غریب نواز آتے ہیں. ارے ذرا پیار سے بولو یار. غریب نواز پر پانی بند کر دیا. پرتھوی راج چوہان نے پانی کیوں بند کیا یہی بتا دوں. انا ساگر جو تالاب تھا نا, اس میں راجہ مہاراجہ رانی مہارانیاں دن بھر پاپ کرتے رہتے تھے. شام کو ناک پکڑا اور 3 ڈبکی ماری اور وہ سمجھتے تھے ہم پوتر ہو گئے, پاک ہو گئے. اور یہ اللہ والے اسی سے وضو بنا رہے تھے. اب یہ وضو بنا تو کلی کرے, خوب دانتوں کو رگڑے, غرارہ کرے, کھوکھو کر کے اسی میں لوٹ دے, پھر کلی کرے, پھر اسی میں ناک میں پانی ڈالے, چڑھائے, پڑک سے نکالے, پھر اسی میں ہاتھ بھی دھو رہا ہے, اسی میں پاؤں بھی دھو رہا ہے, اسی میں. اب وضو ہوتا ہی ایسے بولو, ہوتا نہیں ہوتا. تو میں وضو کرنے کا ڈھنگ تو آتا ہی ہوگا, یہ وضو کرنے کا ڈھنگ میں نہیں آتا. اللہ کے بندو آتے باز نا وضو کرتا تو وضو میں 4 فرض ہیں. چہرہ دھونا, کونیوں سمیت ہاتھ دھونا, چوتھائی سر کا مسا کرنا. جب مسا کرے گا تو معلوم ہے کیسے کرے, نلے گا پانی ہاتھوں میں, کہا اس سے یہ پوچھو یہ تیرا مسا ہے یا پچھ پچانے کی مشین ہے یہ. اور جب منہ دھوگا نا تو ایسے چھپکا مارے گا, ادھر والا بھی بھیگے گا, ادھر والا بھی بھیگے گا, اور یہ بھی خود بھیگے, پھر پھر کر کے مارے گا, پھر پھر کر کے. وضو 40 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, زمینیں جوت لیتے ہیں, گھر بنا لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, مگر وضو بنانے نہیں آتا. کوئی راج مستری ہوتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوتا ہے, تبھی جو دیوار بناتا ہے. کوئی بھی کوئی کام کرنا سیکھتا اس کا استاد ہوتا ہے. ہم جن سے پڑھے ہمیں استاد کا معلوم ہے, یہ جن سے پڑھے انہیں استاد کا معلوم ہے. تم جو نمازیں پڑھتے ہو
کوئی بھی ایک یہ بتا دے تمہارے استاد کون ہے، خالی دھگا پیل کر رہے ہو. جو پڑوسی کو دیکھ لی وہی رپٹا رہا. مشکل سے 10-5 ایسے ہوں گے جن کا کوئی نہ کوئی استاد ہوں گے، 10-5. اور اگر کوئی بزرگ ان جیسا اگر نماز سکھانے بھی لگے نا تو ایسا بھاگتا جیسے بڑا اونچا مفتی، جیسے کسی ولی نے کان میں پھونک مار دیا جا حافظ، جیسے بڑے پیر صاحب نے نا ادھر سلام پھیرا 15 پار ہوگا حافظ، ادھر سلام پھیرا 15 پار ہوگا. یہ بتا دو تم ووٹ ڈالتے ہو نا، ووٹ کتنے کینسل ہوتے ہیں؟ اگر تیسے ہی نہیں بنے گی انگوٹھا سے، تیسے ہی نمازیں بھی کینسل ہوں گی. تم نے وضو بنانا کس سے سیکھا؟ استاد کا نام بتاؤ. دھگا پیل چل رہی ہے صاحب. اس لیے جو تمہاری مسجد کے امام ہیں جو نمازی ہیں ان کو نماز سناؤ، ان سے طریقہ یاد کرو. تم خود مفتی مت بنو. اگر خود مفتی بنو گے تو گڑبڑ کر لو گے. مجھ سے موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی ہے، میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دے دو گے تو خود بھی مروں گا، 2-4 کو لپیٹ لوں گا. بولو ہے کہ نہیں؟ اگر میں میک چلانے بیٹھ جاؤں تو میک چلا پاؤں گا؟ بتاؤ. وہی چلا پائیں گے. اور اگر انہیں تقریر کرنے بٹھا دوں تو نہانا پڑے گا انہیں. کیا نام بھائی صاحب؟ محمد غلام محمد. ماشاءاللہ. چلو حضور نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھا کرو. اب بات یہ چل رہی تھی غریب نواز اسی میں وضو بنا رہے، اسی میں وضو بنا رہے. تم بھی وضو بنایا کرو، نماز کو جایا کرو اور نماز نہ ڈھنگ سے پڑھا کرو. اس سے نیت باندھ، جہاں سجدہ کرتے وہاں دیکھا کرو، خوب گہرائی میں جا کر کے خوب بڑھیا کر کے خشوع خضوع سے نماز پڑھا کرو. ایسے نہیں کہ مچھر نے کاٹ لیا اور کبھی پنکھے کو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی نیت باندھ کر اللہ اکبر. یہ نمازی ڈھنگ سے نماز پڑھو سیکھو. راز الہبادی نے کہا، ایک شعر پڑھ رہا ہوں حافظ پتن صاحب. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. نہیں بولو چلو بیٹھو. نا تم کہاں بولو گے؟ تو بیٹھو. تمہارے لیے پانی منگا رہے ہوں، شربت منگاؤں گا، تم آرام کرو. تم بیٹھو. سبحان اللہ بھی میں کہوں گا، شعر بھی میں پڑھوں گا، تقریر بھی میں کروں گا، نذرانہ بھی میں. بیٹھ رہو آرام کرو. کہیں طبیعت چاہے تو سر ہلا دی اور نہ وہ بھی نہیں. میں نے پہلے کہہ دیا دیکھو تم نے ٹھیلا دیکھا پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بولو نا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. بعض نمازی تو ہے مگر دل کا بڑا کالا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. آج جاہل بھی ہے غالم کا لبادہ اوڑے. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا.
غریب نواز پہ پانی بند کر دیا، مگر غریب نواز سے جب فقیر نے کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ پیالہ لے لو، جہاں تک جا سکتے چلے جاؤ، جہاں روک دیا جائے وہیں پہ پیالہ انا ساگر کو دکھا دینا اور کہنا آجا آجا تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے، آجا تجھے خواجہ پیا نے بلایا۔ بیٹا مائک آواز کو پکڑے نا، اچھا، آجا آجا تجھے خواجہ پیا نے بلایا۔ تاریخ ہے ہندوستان کی، امام حسین کے 13 یا 14 پیڑھی میں بیٹے آتے ہیں، غریب نواز اتنی پیڑھیوں کے بعد بیٹے، اور کربلا میں سگے بیٹے تھے، توجہ رکھنا۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بولا ادھر آئے، جی حضور، بولے پیالہ لے جاؤ۔ انہوں نے پیالے کو دیکھا، پھر غریب نواز کو دیکھا، دل میں سوچے جب کہہ دیا تو پیر نے کہہ دیا، تمہیں اگر کوئی پیر صاحب اتنا بڑا پیالہ دے دیتے اور کہتے اتنا بڑا انا ساگر جاؤ اس میں بھر لو، تو تم کہتے حضور ایسا کرو پیالہ تو رکھ دو، کل چلیں گے مراد آباد تمہارا چیک اپ کراؤں گا۔ بولے کیوں؟ بولے اتنا چھوٹا پیالے میں اتنا زیادہ پانی آ جائے گا حضرت، کیونکہ جیسے تمہاری دال بھات ویسی میری فاتح، اب جیسے تم مرید ہو ویسے ہی آج کل پیر بھی نکل آئے، بعد پیر بھی اتنا بڑا نالائق ہے، پاؤں پھیلا دے اور عورتوں سے کہ دباؤ، عورتیں دبا رہی ہیں اس پیر کے پاؤں، ابا 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 ابا، اپنے ابا کو ایک مرتبہ ابا نہیں گیا، اسے ابا 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 کر پاؤں دباتے دباتے اس ابا کے گوشت پل پلا کر دیا، گوشت پل پلا کر دیا۔ اس نالائق کو اگر کہیں ہاتھ آ جائے تو اب پاؤں مت دبانا، 2-4 ذرا موٹی عورتیں مل کے اس کا گلا دبا دو، فائنل۔ جو شریعت سے ہٹا ہوا وہ پیر نہیں، سمجھ رہے میری بات؟ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا پیالے کو، پھر سرکار غریب نواز کو، دل میں سوچا میرے پیر و مرشد نے کہہ دیا تو کہہ دیا، آ ہی جائے گا، چل دیے۔ اب پہنچے تمہارے یہاں تو کہتا پیر صاحب ہٹ گئی ہے کیا، لیکن وہاں کا چل دیے، جا رہے ہیں، سیدھے جا رہے ہیں، سیدھے جا رہے ہیں، سیدھے جا رہے ہیں۔ پہرا لگا تھا اس پہ انا ساگر پہ، سپاہیوں نے روک لیا، بانس ایسے کھڑے کر دیے، نہیں جاؤ۔ کیوں؟ کہا پانی بند ہے تم پہ، بادشاہ کی طرف سے حکم ہے پانی بند، راجہ کی طرف سے حکم ہے۔ انہوں نے دل میں کہا بادشاہ تو میرا حسین ہے، سمجھے، اور ہندوستان کا راجہ تو میرا خواجہ غریب نواز ہے۔ کہا پانی نہیں دیا جائے گا، خواجہ پیا نے کہا تھا لڑنا نہیں، وہی پہ پیالہ دکھا دینا۔ دونوں سپاہی دیکھ رہے تھے، انہوں نے پیالہ ایسے کیا، بولے او انا ساگر آجا، خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ بتاؤ ہندوستان کی تاریخ تھی یا نہیں تھی، سارا پانی انا ساگر کا پیالے میں آ گیا۔ خواجہ پیا کا پاور دیکھو، یہ کون ہے، خود نہیں گئے، خادم کو بھیجے، مگر پاور دیکھو، حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، 13 یا 14 پیڑھی میں بیٹے، ان کا پاور دیکھو، پیالہ دکھوا دے تو پانی آ جائے۔ میرا حسین کربلا میں تھا، حسین کی بیٹی سکینہ کربلا میں تھی، حسین کا بیٹا علی اکبر کربلا میں تھا، حسین کا بھتیجا حضرت قاسم کربلا میں تھا، حسین کا بھائی عباس کربلا میں تھا، حسین کی بہن زینب کربلا میں تھی، حسین کی بیوی شہربانو کربلا میں تھی، حسین کا بھتیجا بانجا بیٹا سگے والے بیٹے کربلا میں تھے۔ اگر انہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو ان لوگوں سے کہہ دینا میرے حسین کے گھر کا بچہ اگر پیالہ دکھا دیتا تو پوری دنیا کے یزیدی مل کر پانی نہیں روک پاتے، کیونکہ حسین کے بیٹے نے 13-14 پیڑھی کے بعد دکھا دیا، دیکھو میں غلام ہوں، میرا پاور یہ ہے، وہ میرے دادا ہے تو ان کا پاور کیا؟ پانی کو نہیں ترسے، پانی لبے حسین کو ترسا۔
سمجھے؟ پانی کیا بولو؟ لب حسین کو ترسا. لوگ کہتے ہیں نظریہ ذرا اچھا کرو. اللہ الصمد. یہ بات سوال کا جواب مل گیا، لیکن ایک سوال اور اٹھاتا ہوں. پیارو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے حسین پاک 61 ہجری میں شہید ہوئے، جمعے کے دن شہید ہوئے. ہجری کس کو بولتے ہیں؟ میرے نبی کو جب مکے میں لوگوں نے ستایا تو نبی مکے سے مدینے کو چلے گئے. 1 سال ہو گیا تو 1 ہجری، 2 سال ہو گئے تو 2 ہجری، 3 سال ہو گئے 3 ہجری، 4 سال ہو گئے 4 ہجری. جب 4 سال ہو گئے تھے مدینے کو آئے تو حسین پیدا ہوئے تھے. آج کتنی ہجری ہے حضرت؟ 1348. 1448. کتنی چل رہی بولو؟ 1448 ہجری اس محرم میں ہو گئی. اب مجھے بتاؤ 1448 میں سے 61 ہجری میں شہید ہوئے. 61 ہجری 61 نکال دو. 61 جلدی سے موبائل سے نکال کے بتاؤ، موبائل سے جلدی. 1448 میں سے کوئی اور موبائل چلانا جانتا ہو جلدی سے مائنس کرو 61 کو جلدی سے کرو تو مجھے لگتا ہے 1387 بیٹھیں گے تقریباً. ذہن سے بھی لگا رہے، دیکھ لو 1 منٹ لگے گا. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ 1387. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ذہن سے کر رہا ہوں، کوئی کتابی بات نہیں، تم خود دیکھ لینا موبائل میں. تو حسین کو شہید ہوئے کتنے دن ہو گئے بولو؟ 1387 سال. حسین پاک کو 1448 میں سے کاٹ دو حضرت، مائنس کر دو. 61 مائنس کرو، یہی والا. ہاں 61 مائنس کر دو. دیکھو 1387. ٹھیک ہے، 1387 سال حسین پاک کو شہید ہوئے. مگر ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے سال کی بات ہے، اس سے اگلے سال کی بات ہے، اس سے اگلے سال کی بات ہے. ایک بات اور بتا دوں تمہیں پتہ چلے گا. تو دیکھو سنو، کربلا میں صرف جتنے شہید تھے سب شہید ہو گئے تھے. صرف مردوں میں حسین پاک کا ایک بیٹا بچا تھا. ایک بیٹا حسین پاک کا بچا تھا جن کا نام کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین. اور یزیدی کتنے بچے تھے؟ کچھ مارے گئے تھے، کچھ یزیدی کم سے کم 21,000 کے آس پاس تو بچے ہی ہوں گے حضرت. اگر 20,000 بھی مان لو تو 20,000 بہت ہوتے. اور ایک اکیلا کربلا میں امام زین العابدین بچے ہیں. مگر قربانی کی ذرا برکتیں تو دیکھو، دین اسلام کی رنگینیت تو دیکھو. پوری دنیا میں آج حسینی کتنے سید نظر آتے ہیں. ہم سے پوچھو ہم بھی حسینی سید ہیں، کسی اور سید سے پوچھو وہ بھی حسینی سید. کتنے ایک بچا تھا، صرف ایک بیٹا، مگر برکتیں دیکھو پوری دنیا میں. اور پوری دنیا میں ٹٹولو پوچھو تو یزیدی یہ کہ نہیں. پوری دنیا میں 20,000 جو بچے تھے وہ اس وقت حضرت ایک بھی نہیں کہتا میں ان کی اولاد میں سے ہوں، میں اس کی اولاد میں سے ہوں، میں اس کی اولاد. سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے ہیں. اور سنو میرے حسین کی حکومت صرف یہیں تک نہیں ہے. 1387 سال تقریباً ہو گئے ہیں. 1387 سال شہید ہوئے ہو گئے. وہ بھی یہاں پر نہیں، عراق میں کربلا شریف ہے وہاں پر. یہاں ہندوستان میں دیکھو آج گلی گلی سجی ہوئی معلوم ہوتی ہے، حسین کے نام پہ زندہ ہوتے ہیں. کوئی بادشاہ ایسا ہوتا ہے کسی کی ایک حکومت ایک صوبے پر ہوتی ہے، میری طرف توجہ رکھو. کوئی ایسا بادشاہ ہوتا ہے کسی کی حکومت ایک ملک پر ہوتی ہے، کسی کی حکومت ایک دنیا پر ہوتی ہے. لیکن میرا حسین وہ ہے جس کی ایک ملک پر حکومت نہیں ہے، زمین کے خطے پر حکومت نہیں ہے، بلکہ زمین پر بھی حکومت ہے، آسمان پر بھی حکومت ہے. بلکہ حسین نے کربلا میں وہ قربانی دی ہے جب تک نانا کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہیں گے حسین کی حکومت ان کے دلوں پہ پہرا دیتی ہوئی نظر آئے گی. جب تک مسلمان رہے گا حسین کا نام رہے گا، جہاں جہاں مسلمان ہوگا وہاں حسین کا نعرہ لگتا ہوا نظر آئے گا. یہی تو ہے قتل حسین، اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तेजी से तकबीर। बातें बताता चलूं। 61 हिजरी में शहीद हुए, याद रखना 60 और 61 हिजरी में शहीद हुए, जुमे के दिन शहीद हुए, 10 मुहर्रम को शहीद हुए। मगर जिस दिन जो शहीद होता है उसी दिन उसकी नमाज जनाजा भी होती है, मगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई थी। याद करते चलना ताकि तुम्हें पता चल जाए, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा हुसैन पाक की नमाज जनाजा नहीं हुई थी, बल्कि 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा हुई। किन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी? जो मकाम कादरिया के लोग, यानी करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी, उस बस्ती में रहने वाले, उस बस्ती का नाम क्या था? मकाम कादरिया। वहां के रहने वाले लोग कबीला बने असद के लोग, उन्होंने जो था 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा पढ़ी और अपने नाम में जन्नत लिखा दी। अब मैं सवाल ये करता हूँ, मुझसे कोई पूछे, तुमसे पूछे, मगर जवाब ये देता हूँ, सुनाओ हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? रात भर बगैर कफन और दफन के लेटे रहे। अल्लाह अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ा देते या कोई ना कोई नमाज पढ़ा देता। अल्लाह उन यजीदियों के दिल में रहम डाल देना। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई तो इल्म वालों को ये सुन के बड़ा मजा आएगा। सुनाए, हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को इसलिए नहीं हुई, सुनाओ, इसलिए मसला ये है, अगर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है अगर वो अल्लाह का वली है या जन्नती है तो जितने नमाज पढ़ते हैं कलमा को, उसके सदक़े में वो जन्नती हो जाते हैं। अगर मेरा हुसैन 10 मुहर्रम को उनकी नमाज जनाजा हो जाती तो कोई ना कोई यजीदी जालिम जरूर खड़ा हो जाता, वो भी तो कलमा को था, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता और मेरा हुसैन के सदक़े में वो जन्नती हो जाता। इसलिए क्यों? मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है, मेरा हुसैन शहजादा रसूल है, मेरा हुसैन नवासा रसूल है, मेरा हुसैन नबी का शहजादा है, नबी का सहाबी है, नबी का बेटा है, आले रसूल है। जिस पे दुरूद ना पड़े तो नमाज मुकम्मल ना हो, वो हुसैन है। अगर उनकी नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को हो जाती तो कोई ना कोई यजीदी पढ़ लेता, हुसैन के सदक़े में वो जन्नती हो जाता। मगर मेरे अल्लाह को गवारा नहीं था अहले बैत को सताने वाला एक भी जन्नत में जाए, अहले बैत पे उंगलियां उठाने वाला एक भी जन्नत में जाए, अहले बैत को गालियां देने वाला एक भी जन्नत में जाए, उनके बच्चों पे छुरी चलाने वाला जन्नत में नहीं जा सकता, उनके बच्चों को शहीद करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए रोक दिया, हुसैन ये जन्नती नहीं बल्कि ये यजीदी जहन्नमी है और जन्नत यजीदियों के लिए नहीं बल्कि हुसैनियों के लिए बनी है। समझ रहे मेरी बात? अब जरा थोड़ा सा आगे और बढ़ो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक 10 मुहर्रम को शहीद होते हैं, मगर प्यारे सुनो 10 मुहर्रम को कैसे शहीद होते हैं ये भी तो सुनते चलो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक के बच्चे शहीद हो गए, भांजे शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, वो भी शहीद हो गए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास हुसैन गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे हैं, बुखार में थे, बुखार में 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। अल्लाह अल्लाह, वो सैयदजादे बुखार के मारे तप रहे थे। कहा बेटा खड़े मत हो, बैठ जाओ। कहा अब्बा जान, क्या मैं नाना के दीन में हिस्सा नहीं लूंगा? क्या नाना जान मेरी, क्या बाबा जान मेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी? मेरी कुर्बानी कबूल नहीं है क्या? कहा बेटा तुमसे मेरी हुसैनी नस्ल चलेगी, हुसैनी
तेरी सैयदों की नस्ल चलेगी। कहा बेटा मेरी नस्ल चलाने के लिए भी तो कोई बचेगा ना। कहा तुम्हें करबला में नहीं जाना है, जामे शहादत नहीं पीना है। बाप के कहने से अली, बाप के कहने से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रुक जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी बीबियों के खेमे में आते हैं। वो बीबियां जिनके होठ खुशक थे, वो बीबियां जिनके हलकूम पे कांटे जम चुके थे, हुसैन को देख करके खड़ी हो गई। हुसैन बोले मेरी बीबियों तुम्हारे कपड़ों पे पेमद हैं। हुसैन के घर में अच्छे खाने को नहीं मिला, पेमद लगे कपड़े पहनने को मिले। जाओ मैं तो अपने नाना का दीन जिंदा करने जा रहा हूँ, मेरा टाइम इम्तिहान का आ गया है, मैं नाना का दीन के लिए कुर्बान होने जा रहा हूँ। अगर तुम चांद जाना चाहती हो तो हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, आज बंदिश में नहीं बांधेगा। हुसैन इजाजत देता है, तुम जा सकती हो। सारी बीबियों ने हुसैन के सामने आंखों में आंसू, कहा हुसैन हुसैन जिएंगे तो आपके साथ, हश्र में भी रहेंगे तो आपके साथ। हुसैन हम जाना नहीं चाहते। अल्लाह अल्लाह, अब हुसैन पाक उस खेमे से निकले। कहा ठीक है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के खेमे में आते हैं तो देखा ज़ैनब अपने खेमे के दरवाजे पे खड़ी थी। हुसैन वुजू बना करके आए, चलो बहन से मिल लूं, बहन से मिल लूं। सैयदा ज़ैनब सामने खड़ी है, भाई यहाँ खड़े हो गए। सैयदा ज़ैनब के कदम रुक जाते हैं। जैसे ही ज़ैनब के कदम रुके, आंखों में आंसू छलकने लगे, और जब छलकना शुरू हुए रुका नहीं गया, आगे बढ़ गई। भाई के हाथों को चूम लिया, और चूमने के बाद कहा भैया इजाजत दे दो, मैं आपके बाल चूमना चाहती हूँ, इजाजत दे दो, मैं आपका गला चूमना चाहती हूँ। कहा बहन आज तक तुमने ऐसा नहीं किया, मेरा गला और मेरे बाल क्यों चूमोगी? कहा मुझे अपनी माँ फातिमा याद आ गई है। कहा मेरी माँ फातिमा एक दिन तुम्हारे बाल काट रही थी, लेकिन रो पड़ी और रोते रोते सिसकियां बंध गई। मैंने पूछा माँ क्या बात है? कहा बेटी मैं आज बाल काट रही हूँ, मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा, उसके बाल खून में और करबला की रेत में लग जाएंगे, मेरे बेटे के हलकूम पे छुरी चलाई जाएगी। ज़ैनब अगर तू बचे तो मेरे बेटे को दूल्हा बना देना। कहा भैया मुझे माँ याद आ रही है। कहा भैया, कहा बहन जो नाना ने वायदा किया था अब तुम्हारा भाई वायदा वफा करने जा रहा है। सैयदा ज़ैनब कभी भाई को देखती हैं, कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे उनको देखती हैं, कभी भाई के चेहरे को, कभी अली असगर के चेहरे को, कभी हुसैन के चेहरे को, कभी कटे हुए अब्बास के बाजू के चेहरे बाजुओं को देखती है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू है। कहा बहन तेरी रगों में फातिमी दूध है, हैदरी खून मौजूद है, आंखों में आंसू नहीं, तुम्हारा भाई इम्तिहान देने जा रहा है। ज़ैनब बोली भैया मेरी रगों में फातिमा का दूध है और अली का खून है, मैं भी उसी नाना की नवासी हूँ जिसके तुम हो। अगर मेरी जबान पे ताला नहीं होता, अगर हम अहले बैत का इम्तिहान नहीं होता, अगर नाना ने वायदा नहीं किया होता तो ये अकेली ज़ैनब इन करबला वालों के लिए काफी थी। ये तलवारें उठाते, ये पर्चे उठाते, ये नेज़े उठाते, मैं अली असगर को रन में नहीं भेजती, अली अकबर को मैदान में नहीं भेजती, और मोहम्मद को नहीं भेजती, भाई अब्बास को नहीं भेजती। ये तलवारें उठाते, पर्चे उठाते, और आपकी बहन ज़ैनब आसमान की तरफ को हाथ उठाती और कह देती हो आसमान तुझे मेरे नाना की कसम, अगर तू मेरे नाना के सदक़े में बना है तो फट जाओ। और ज़ैनब इस जमीन से कहती ए जमीन तुझे मेरे बाबा, तुझे मेरी माँ फातिमा के सजदों की कसम, अगर तू मेरे नाना के सदक़े में बनी है तो फट जाओ। जिंदा निकल ले तो ये जमीन फट जाती, आसमान टपक जाता, सारे
یزیدی نیست و نابود ہو جاتے، مگر بھائی ہمیں امتحان دینا ہے. زینب کی زبان پہ تالا ہے. جاؤ بھائی انشاءاللہ جاؤ، میں کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی. کہا بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا، بہن اب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا بھیا ایک حسین کربلا میں شہید ہوا، ایک حسین زینب حسین، اس کا نام بھی اب حسین رکھا. کہا یہ حسین قافلے کو لے جانے کے لیے تیار ہوا. کہا بہن اجازت دو میں جا رہا ہوں. نانا کے دین کو میری ماں نہیں ہے بہن، اگر میری ماں ہوتی تو آج ماں سے اجازت لے کے ہاتھ چوم کے جاتا. میرے نانا ہوتے تو ہاتھ چوم کے جاتا. میری ماں فاطمہ ہوتی تو ہاتھ چوم کے جاتا. مگر زینب تم مجھے اپنے ہاتھ چوما دو تاکہ میں سمجھوں میں نے فاطمہ اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے. تم بھی تو زینب فاطمہ کی بیٹی حسین کی بہن ہو. بہن نے بھائی کو کلیجے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد ہاتھ بڑھا دیے. لو بھائی اگر تسلی ہوتی ہے تو زینب تیار ہے. زینب کے ہاتھ چومنے کے بعد کہا بہن میں جا رہا ہوں. کہا بھائی ٹھہر جاؤ، بھائی رک جاؤ. سیدہ زینب سیدھی اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے نانا محمد الرسول اللہ کا امامہ شریف لائی. امامہ لا کر کے کہا بھائی میں نے کبھی امامہ نہیں باندھا، مگر میرے نانا نے تمہیں پیٹھ پہ سوار کیا تھا، میرے نانا نے تمہیں گود میں بٹھایا تھا، میرے نانا نے تمہیں کاندھے پہ بٹھایا تھا. آج میں زینب اپنے نانا کا ماما اپنے بھائی کے ہاتھوں، اپنے بھائی کے سر پر اپنے ہاتھوں سے باندھوں گی. اور میرے سامنے آ جاؤ میرے بھائی. اللہ حسین آ گئے. زینب اب امامہ باندھنا شروع کرتی ہے اور کربلا کی طرف کو منہ کر کے کہتی ہے ظالمو دیکھو یہ وہ نواسا ہے جس کو نانا چومتے بھی تھے اور سومتے بھی تھے. یہ وہ نواسا ہے جس کے سر پہ اس کی بہن اپنے نانا کا امامہ باندھ رہی ہے. حسین پاک کے سر پہ امامہ باندھتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. ایک امامہ لپیٹ دیا، چوم لیا، کہا بھیا ٹھہر جاؤ. پھر امامہ باندھا، پھر چوما. سیدہ زینب امامہ باندھتی جا رہی ہے اور باندھنے کے بعد ان ظالموں کو یاد آ جائے کہ حسین کے سر پر نبی کا امامہ ہے، شاید کوئی جہنم سے بچ جائے. اللہ حسین پاک بولے بہن ٹھیک ہے اب اجازت ہو تو چلو. کہا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ. سیدہ زینب اپنے چچا کی زرہ لاتی ہے اور لانے کے بعد اپنے بھائی کو پہنا دیتی ہے. کہتی ہے جاؤ بھائی، میرے پاس اگر کچھ اور دولت ہوتی آج میں اپنے بھائی پر نانا کے دین پہ قربان کر دیتی. چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے وہ شہید ہو گئے، زینب کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ سیدہ زینب نے زرہ پہنا دی اور زرہ پہنانے کے بعد اب بولے حسین چلو بہن. کہا بھائی ٹھہر جاؤ. سیدہ زینب آئی، آ کر کے اپنے بابا حضرت علی کی ذوالفقار لے کے آتی ہے، تلوار لے کے آتی ہے اور لانے کے بعد کہتی ہے لو بھائی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، مگر آج زینب ہے علی کی بیٹی، اپنے بھائی کو بابا کی تلوار دیتی ہے. جاؤ تاکہ یہ یزیدی دیکھے علم علی کی جھلک بھی ہے، حضرت حمزہ کی جھلک بھی ہے، محمد الرسول اللہ کی جھلک بھی ہے. جاؤ کربلا میں تاکہ دنیا دیکھے. لیکن بھائی میں نے بابا کی تلوار دے دی ہے، مگر تلوار کو دیکھ کر کے علی کے شیر میں خون گرم نہ پڑ جائے، علی کا شیر بھی بھر نہ جائے، علی کے شیر کے خون میں جولانیت نہ آ جائے. بھائی اگر تم نے تلوار اٹھا دی تمہارا خون گرم ہو گیا تو یہ علی کے بیٹے کی تلوار کوئی مائی کا لال روک نہیں پائے گا، امتحان ختم ہو جائے گا. بھائی نانا کا
کا سر جھکنے نہیں دینا ہے، جسم پہ تیر کھانا ہے۔ نانا نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا تو سجدے سے سر اٹھا لیا۔ تم 72 زخم جسم پہ کھا کے سجدہ کرو، وہ سجدہ کرو۔ دنیا نے دیکھا نبی نے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھا لیا، لیکن کربلا میں حسین سجدہ کرے تو کربلا کی زمین دیکھے حسین نے سجدہ کیا لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ دنیا کے نہیں بلکہ کربلا کے ذرات دیکھے حسین نے سجدہ کیا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ہوائیں دیکھے، آسمان دیکھے، زمین دیکھے، فرشتے دیکھے، حسین نے سجدہ کیا 72 زخم کھا کر کے، مگر سجدے سے سر نہیں اٹھایا بلکہ نانا کے دین کو اٹھایا، نانا کے دین کو اٹھایا، نانا کے دین کو اٹھایا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری بات بتا دوں، کہانی اتنی لمبی ہے، واقعہ اگر مجھ جیسا بیان کرے تو پوری رات گزر جائے گی اور روزانہ مجھے بولنا پڑتا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہو۔ مگر آپ کی محبت، تم لوگ پانی تیار کر لو یا شربت، آپ کی محبت پیارو، اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا۔ میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، آج کے بعد ہر سال یہ جلسے کرو۔ ایک رات بستر کو نہیں چھوڑ سکتے کیا؟ نبی کے بچوں کے نام پہ کمیٹی والوں کی خوب مدد کرو، 200 دینے کے 400 دو، انشاءاللہ نبی کے بچوں کا فیضان تمہارے بچوں پہ برسے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہٹ جائیں گے، بیماری سے بچ جائیں گے، نبی کے بچوں کا ذکر تمہارے گاؤں میں ہوگا تو فرشتے آئیں گے، بہاریں آئیں گی، بیڑا پار۔ حسین پاک کو کفن شریف نہیں دیا گیا، اسی کفن میں دفن کر دیا گیا۔ 11 محرم کو سر پاک کو خوالی لے گیا تھا نیزے پہ، یزیدی جو خوالی تھا اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس پہ حسین کا سر تھا، حسین کا سر تھا، اور ادھر سے جسم پاک کو کربلا شریف میں دفن کر دیا۔ حضرت نے انہوں نے مولانا افضل صاحب قبلہ نے انہوں نے جو آیت پڑھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ایسی ایک آیت اور ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کا مفہوم میں بتا دوں، حضرت کو بھی یہ سن کے بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی تفسیر کی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہر ایک کی تفسیر یہ ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آباد نے بھی یہی لکھی ہے۔ جتنے بھی مفسر ہیں، چاہے ساوی شریف ہو، بیضاوی شریف ہو، تفسیر عزیزی، کوئی سی بھی تفسیر ہو، تفسیر جلالین ہو، سب نے یہی تفسیر کی ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سننے کی بات ہے، حضرت بھی سنے، سارے لوگ سنے، پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی شہید ہو جائے، اس کا جسم ادھر ہے، اس کی گردن ادھر ہے، اب تم اپنے یہاں MBBS ڈاکٹر کو لے آؤ، MD کو لے آؤ، امریکہ کے ڈاکٹر کو لے آؤ، کہا صاحب ہمارے مریض کو دیکھ لو، ہمارے مریض کو دیکھ لو، تو وہ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا پاگل ہو کیا، پگلے ہو گئے ہو، ارے اس کی گردن ادھر ہے، جسم ادھر ہے، یہ تو مر گیا، مر گیا۔ کہا نہیں صاحب ہمارا قرآن کہتا ہے یہ شہید ہے، زندہ ہے، زندہ۔ تو ڈاکٹر کہتا قرآن کو ہٹاؤ ایک طرف، اپنی فلسفی ہٹاؤ ایک طرف، ارے یہ زندہ ہوتا تو بولتا، بول کے دکھاؤ، اس سے کھڑا کر کے دکھاؤ اس کو، بولتا۔ ساری تفسیریں یہاں گونگی ہو جاتی ہیں، ساری تفسیریں یہاں بند ہو جاتی ہیں، اس کا جواب بند ہو جاتا ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا نا، دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، ایک اہل بیت، ایک نبی کی اولاد، اور دوسرا قرآن شریف۔ قرآن اگر نبی کی اولاد کو سمجھنا ہے تو قرآن شریف سے سمجھو، اور اگر قرآن شریف کو سمجھنا ہے تو نبی کی اولاد سے سمجھو۔ یہ جملہ اور بڑھائے دیتا ہوں حضرت کے لیے، نبی کی اولاد سے سمجھو۔ لیکن سنو، آج تک دنیا میں اس کی تفسیر کسی نے نہیں کہی تھی، سارے مفتی فیل تھے، سارے مفتیوں کے قلم ٹوٹ گئے، سارے مفتیوں کی تفسیریں بند تھی، لیکن اہل بیت میں سے حسین پاک کربلا میں شہید ہوتے ہوتے قرآن کی تفسیر مکمل کر گئے، جواب دے گئے، بتا گئے دیکھو تم کہتے ہو کہ شہید زندہ ہے، مرتا نہیں، ڈاکٹر کہتا زندہ ہوتا تو یہ بولتا دیکھو میرا جسم کربلا میں ہے اور میرا سر
ظلموا ایا منقلبی ینقلبون، قرآن کی یہ آیت بول رہا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا، عملی تفسیر دی، شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر مکمل ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ روزانہ مجھے بولنا پڑتا ہے۔ دعا کرنا اللہ مجھے بھی علم، میرے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ بہت اچھے ہو، بس یہ سن لو، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، دل پگھل گیا، جاتے جاتے سب لوگ یا حسین کہنا، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین یا حسین، فرشتے بھی کہیں کہ دیکھو حسین کے ماننے والے، بولو یا حسین یا حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس کا مفہوم ترجمہ کر دوں۔ اللہ نے کہا اپنے محبوب سے محبوب اعلان کر دو، بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا، کچھ بدلہ نہیں چاہتا، اتنا چاہتا کہ تم نبی کے گھر والوں سے پیار کرتے رہو، محبت کرتے رہو، اپنے بچوں کو بتا جانا، اپنی نسلوں کو بتا جانا کہ حسنین کریمین کی محبت تمہارے گھروں میں رہنی چاہیے، مگر شریعت کے مطابق۔ شریعت سے ہٹ کے اگر چلو گے تو حسین پاک راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مبارکباد کے لائق ہیں کمیٹی والے، اور کمیٹی والے کیا، ان سے زیادہ آپ لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، بچے نے ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، میرے مولا سب کے ہاں برکتیں فرما دے، کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے پروگرام حضرت لوگ بتائیں گے۔ ہاں تو